إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سمیع علیم۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ سورۃ النور رکوع نمبر 3 پڑھیں گے۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ اس رکوع میں بھی آپ کو شروع میں جو بتایا تھا سورہ نور کے متعلق کہ اس کے جو پہلے 3 رکوع ہیں اس میں وہ احکام بیان ہوئے ہیں کہ جن پر عمل کرنے سے معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی برائیاں ان کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ کہ جس معاشرے میں برائیاں پھیل چکی ہوں، فحاشی عریانی پھیل چکی ہو، ایک دوسرے کے خلاف نفرت، بغض، عداوت اور آگ لگی ہوئی ہو معاشرے میں، تو کیا احکامات ہیں کہ جن پر عمل کیا جائے تو وہ آگ بجھ جائے؟ اس رکوع میں وہی احکامات ہیں۔ اگلے رکوع سے وہ احکامات شروع ہوں گے کہ جن پر عمل کرنے سے پھر معاشرے میں برائی پیدا ہی نہیں ہوگی۔ تو ہم توجہ سے آپ خود بھی سنیں، آگے بھی پہنچائیں اور دعا بھی کریں اللہ رب العالمین ہمیں ان احکامات پر ہم سب کو، ہمارے معاشرے کو عمل کرنے کی توفیق دیں، تاکہ معاشرہ جو ہے وہ امن کا گہوارہ بن جائے، ہر طرف سکون ہو، امن ہو، اطمینان ہو۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان، حکم کیا دیا جا رہا ہے کہ شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرنی۔ ومن یتبع خطوات الشیطان، اور جو کوئی پیروی کرے گا شیطان کے قدموں کی، فإنہ یأمر بالفحشاء، تو بلا شبہ وہ حکم دیتا ہے بے حیائی کا، والمنکر، اور برائی کا، ولولا فضل اللہ، اور اللہ کا اگر فضل نہ ہوتا تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت نہ ہوتی، ما زکا منکم من احد ابدا، تو نہ پاک ہوتا تم میں سے کوئی ایک ابدا کبھی بھی، ولیکن اللہ تعالیٰ یزکی، وہ پاک کرتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ ولا یأتل اولو الفضل، اور نہ قسم کھائیں فضل والے، مال و دولت والے، منکم تم میں سے، والسعۃ، اور وسعت والے، کیا قسم نہ کھائیں؟ تو کہ وہ سب نہیں دیں گے، یہاں پر نا لا محذوف ہے، اللہ یؤتوا اولی القربى، کہ وہ سب نہیں دیں گے اپنے قریبی رشتہ داروں کو، والمساکین، اور مسکینوں کو، والمہاجرین، اور ہجرت کرنے والوں کو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ولیعفوا، اور چاہیے کہ وہ سب معاف کر دیں، ولیصفحوا، اور چاہیے کہ وہ سب درگزر کریں، الا تحبون، کیا تم پسند نہیں کرتے، ان یغفر اللہ لکم، کہ اللہ بخش دے تم کو، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یرمون المحصنات، جو الزام لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر، الغافلات، جو بے خبر ہیں، ایسی عورتیں جو ان معاملات سے بے خبر ہیں، المؤمنات، مومن عورتوں پر، لعنوا فی الدنیا، وہ سب لعنت کیے گئے ہیں، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرت، اور آخرت میں، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا، یوم، جس دن، تشہد علیہم، گواہی دیں گی، علیہم، ان پر، السنتہم، ان کی زبانیں، وایدیہم، اور ان کے ہاتھ، وارجلہم، اور ان کے پاؤں، بما، اس کی، جو کانوا یعملون، جو وہ سب عمل کیا کرتے تھے، یومئذ، اس دن، یوفیہم اللہ، پورا پورا دے گا انہیں اللہ، دینہم الحق، ان کا بدلہ ٹھیک ٹھیک برابر، وَيَعْلَمُونَ، اور وہ سب جان لیں گے، ان اللہ هو الحق، کہ بے شک اللہ وہی برحق ہے، المبین، بیان کرنے والا ہے۔ الخبیثات، ناپاک عورتیں، للخبیثین، ناپاک مردوں کے لیے، والخبیثون، اور ناپاک مرد، للخبیثات، ناپاک عورتوں کے لیے، والطیبات، اور پاکیزہ عورتیں، للطیبین، پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، والطیبون، اور پاکیزہ مرد، للطیبات، پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں، اولئک مبرؤون، یہ لوگ سب بری کیے ہوئے ہیں، مما، ان سے، یقولون، جو وہ سب کہتے ہیں، ان باتوں سے جو وہ کہہ رہے ہیں، لہم مغفرہ، ان کے لیے بخشش ہے، مغفرت ہے، ورزق کریم، اور باعزت روزی ہے ان کے لیے۔ یہاں تک رکوع کمپلیٹ ہوا، ابھی اس کی تفسیر ہم دیکھتے ہیں۔ احکام، حکم یہ دیا جا رہا ہے یہاں اس آیت میں، اے ایمان والو، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ شیطان کے قدم کیا ہوتے ہیں؟
خطوہ اصل کہتے ہیں، یہ خطوات جو ہے خطوہ کی جمع ہے. خطوہ ہوتا ہے ایک قدم اٹھا کے آگے بڑھنا، ایک قدم اٹھا کے آگے بڑھنا، کہ تم شیطان کے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھنا. شیطان جو تمہیں وسوسہ ڈالے، اصل قدم شیطان کی وسوسات ہوتے ہیں نا. شیطان نے آ کر خیال ڈالا، خیالات، وسوسات، باتیں، ابھارنا گناہ پر، کہ جب شیطان گناہ پہ ابھار رہا ہو، شیطان جو ہے دل میں کوئی بات ڈال رہا ہو، تو تمہیں حکم کیا ہے؟ تم نے شیطان کی اس بات کی پیروی نہیں کرنی، اس طرف نہیں جانا. شیطان کیا کرتا ہے؟ کئی طرح کے وسوسات ہوتے ہیں، آ کر ذہن میں، دماغ میں خود آ کے ڈالتا ہے، یا کوئی بندہ آ کے ڈال دیتا ہے. مثلا ایک بندے نے آ کر آپ کو کوئی بات کر دی کہ فلاں بندہ جو ہے وہ آپ کے خلاف باتیں کر رہا تھا، آپ کے خلاف یہ پلان بنا رہا تھا، یوں کر رہا تھا. اب وہ بندہ جو آ کر آپ کو کسی دوسرے کی برائی بیان کر رہا ہے، کہ وہ بندہ آپ کے بارے میں، وہ آپ کی غیبت کر رہا تھا، وہ آپ کی برائیاں بیان کر رہا تھا، تو وہ شیطان کے قدموں کی وہ بھی پیروی کر کے آیا، اور آپ کے ذہن میں بھی اب خیالات آنے لگ جائیں گے کہ ہیں میرے خلاف فلاں نے یوں بات کر دی، اچھا تو میں پتہ کرتا ہوں اس کا. پھر اس کے بارے میں خیالات، اور پھر پہلے تو اسی کو اس کے بارے میں برائیاں بیان کرے گا اس کی، کہ وہ میری تو بیان کر رہا ہے، اس کا نہیں پتا تمہیں، میں بتاؤں کہ وہ کون سا دودھ کا دھلا ہے، اس میں بھی تو یہ خامی ہے، یہ برائیاں ہیں اس میں. اور پھر اس ٹوہ میں رہنا کہ اس بندے نے میرے خلاف اور کیا باتیں کی تھیں، اور پھر کسی نہ کسی طریقے سے دوسروں کو باتیں کر کے ان سے باتیں بلوانا، ایسی باتیں کرنا ان سے کہ وہ مجبور ہو کر بتائیں آپ کو کسی کے خلاف کوئی باتیں، وہ مجبور ہو کر بتائیں. یا پھر کوئی آ کر آپ کو کسی کے خلاف بات کرتا ہے، آپ اس کو خوشی سے سنیں. آپ کے خلاف نہیں کر رہا، ایک ہے آپ کے خلاف کی اور ایک ہے کسی اور کے خلاف کی، اور آپ نے بھی اب اسی کے خلاف بات کرنا، یا اس کی تائید کرنی شروع کر دی، یا اس کو جس کے خلاف وہ بات کر رہا تھا آپ نے بھی اس کے خلاف دو چار، یعنی غیبت میں آپ بھی شامل ہو گئے. ایک ہے کسی اور نے آپ کی غیبت کی آپ کی پیٹھ پیچھے، ایک بندے نے آ کر آپ کو بتا دی. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کریں، اس سے بات سنیں ہی نہ، اس سے بات سنیں ہی نہ، اور اس کو کہیں کہ جو اس نے کی تھی برائی. پہلی بات تو صحیح طریقہ تو یہی ہے نا، جو دین کا، اسلام کا، کہ اگر کسی نے میرے خلاف بات کی ہے تو جائے وہ جانے اور اس کی باتیں جانے، وہ پیٹھ پیچھے غیبت کر کے ہمارے گناہ ہی دھو رہا ہے نا، تو دھونے دو اس کو، جو کرتا ہے کرنے دو. ہمیں کیا، ہمیں ان بیکار اور بے مقصد باتوں میں پڑھ کے اپنا ٹائم، قیمتی وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف پڑھیں ہی نہ، سنیں ہی نہ. اور دوسرا کیا ہوتا ہے، دوسرا طریقہ جو اکثر لوگ کرتے ہیں اور بیکار میں اپنی صلاحیتوں کو ضائع کرتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے کہ ہاں اس نے میرے خلاف بات کر دی، تو اب اس کی ٹوہ میں رہنا، پتہ کرنا کہ وہ میرے خلاف، وہ دو بندے بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے تو وہ میرے خلاف ہی ہوں گی، اچھا فلاں جو میرے خلاف معاملہ ہوا تھا لگتا ہے پھر اسی کا ہی کام ہوگا، فلاں بندہ بھی میرے ساتھ جو ہے وہ اچھا رویہ نہیں دے رہا تھا مجھے، تو اس کو بھی اسی نے بھڑکایا ہوگا. اب ایک تو اس ٹوہ میں رہنا کہ مزید باتیں معلوم ہوں، اور دوسرا پھر جس نے غیبت کی اس کے خلاف ذہن میں برے خیالات بھر کے رکھنا اور دوسروں کو پھر بتاتے رہنا. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے قدموں کی پیروی نہ کریں. ہمیں آ کر کوئی بندہ برے خیالات ڈالتا ہے یا کہتا ہے کہ فلاں بندہ آپ کے بارے میں غیبت کر رہا تھا، تو چھوڑ، اس کو جھٹک دیں. اور اسی طرح دوسرا معاملہ کہ کوئی بندہ ہمارے سامنے کسی دوسرے کی غیبت کرتا ہے، ایک تو رویہ اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ ساتھ مل کر اس کی غیبت کرنے شروع کر دیتے ہیں، کہ جس کی غیبت کوئی آپ کے سامنے کر رہا آپ بھی اس کے ساتھ مل جائیں کہ ہاں مجھے بھی پتا ہے، دو چار باتیں مجھے بھی معلوم ہیں. اور دوسرا کیا ہوتا ہے طریقہ اس سے کم درجے کا، وہ کیا ہے، آپ اس کی غیبت تو نہ کریں لیکن ہاں میں ہاں ملاتے رہیں، ہاں میں ہاں ملاتے رہیں، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ایسے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں کہ جن کی ہاں میں ہاں ملانا مجبوری بن جاتا ہے، کہ اس کی ہاں میں اگر ہاں نہ ملائی تو پھر یہ تو ہم سے روٹ جائے گا، اس کے ساتھ تو تعلقات خراب ہو جائیں گے، یہ تو ہمارا جو ہے بیسٹ ہمارا فرینڈ ہے نا،
بیسٹ فرینڈ ہمیں بات کر رہا ہے تو بیسٹ فرینڈ تو پھر وہ دوستی تو ختم ہو جائے گی، معاملات ختم ہو جائیں گے۔ اور بعض دفعہ اکثر یہ معاملات عورتوں میں ہوتے ہیں اور یا مردوں میں بھی، وہ جن کو کوئی مثبت، جن کے سامنے کوئی زندگی گزارنے کا سامنے کوئی مقصد نہیں ہے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے تھے، کیا کرنا، کوئی مقصد نہیں زندگی کا، بیکار میں زندگی گزار رہے ہیں جو لوگ، اور کوئی صلاحیت نہیں ہے ان میں اب کہ اپنی اس صلاحیت پر وہ کام کریں اور زندگی گزاریں، ایسے فضول میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو فضول کام کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ اور کئی دفعہ دیکھا گیا ہے کہ خواتین اور قریبی رشتہ دار ان میں جب ملیں گے ماں بیٹی مل رہے ہیں، جو دو بہنیں آپس میں مل رہی ہیں، دو بھائی مل رہے ہیں، دو دوست مل رہے ہیں، تو مل کر تھوڑا بہت اپنا حال احوال جو ہے بتانے کے بعد دوسروں کے حال احوال بتانے میں غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اصل ہوتا کیا ہے کہ حال احوال ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں تو ہو گیا، اب اسی حال احوال پوچھنے میں اور بتانے میں غیبتیں شروع ہو گئیں اور ہاں میں ہاں ملائی جا رہی ہوتی ہے، تائید کی جا رہی ہوتی ہے۔ صحیح اور درست طریقہ کیا ہے؟ لا تتبعوا خطوات الشیطان، کے شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرنی۔ وہ کیا ہے کہ آپ کے سامنے اگر آ کر کوئی برائی بیان کرتا ہے تو اس کو ٹوک دیں، اس کو روک دیں، بھائی اگر وہ برا ہے، اس میں یہ خرابی اور برائی ہے تو اللہ اسے معاف کرے، آپ تنہائی میں جا کر اس کو سمجھائیں، اس کی برائیاں میرے منہ پہ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ اب دیکھیں نا، اگر معاشرے میں یہی بات آ جائے، اصل جو احکام جو شروع میں ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ معاشرے میں برائیاں پھیل چکی ہیں، تو کون سے ایسے حکم ہیں کہ جن پر عمل کیا جائے تو معاشرے میں برائی پھیلے ہی نہ، معاشرے میں آگ لگے ہی نہ؟ ان باتوں پر عمل کریں گے تو معاشرے میں آگ نہیں لگے گی نا، برائیاں نہیں پھیلیں گی۔ جب ایک دوسرے کی برائیاں ہم بیان کریں گے تو دوسروں کے بارے میں پھر ہمارے ذہن میں بھی برے خیالات آتے رہیں گے، وسوسے آتے رہیں گے، ان کے خلاف صرف خیال ہی نہیں آئیں گے، پھر ان کے خلاف ہم عملی طور پر بھی کچھ کریں گے کہ وہ میرے خلاف اس قدر اتنا ہے تو میں اس کو فائدہ کیوں پہنچاؤں، میں اس کو نقصان نہ پہنچاؤں، وہ میرے خلاف ہم جو ہے لوگوں کے ذہن خراب کر رہا ہے تو میں بھی اس کے خلاف لوگوں میں نفرت جو ہے وہ پھیلاؤں گا۔ اور دوسرا طریقہ کیا ہے کہ شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کریں، جو آپ کے سامنے آ کر کسی کی برائی بیان کرتے تو اس کو ٹوک دیں، آپ ٹوکیں، کوئی اور بندہ ٹوکے، دو تین بندے جب اس کو ٹوکیں گے تو اس کی حوصلہ شکنی ہوگی نا، اس کے اندر جرت ختم ہو جائے گی پھر کسی اور کی برائی کسی کے منہ پہ جا کے بیان کرنے کی، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح جو آپ کی برائی آ کر آپ کے منہ پہ کرتا ہے کہ فلاں بندہ آپ کی غیبت کر رہا تھا، فلاں بندہ آپ کے بارے میں یہ بری باتیں کر رہا تھا، تو یاد رکھیں، میں نے ایک بزرگ کے بارے میں پڑھا تھا، عبداللہ ناصر رحمانی صاحب حافظہ اللہ تعالی، آپ جانتے ہوں گے انہیں، ان کے استاد تھے، ابھی ان کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، تو ان کو نہ آ کر کسی نے آ کر یہ بتایا کہ حضرت جی آپ کے بارے میں فلاں بندہ یہ آپ کی برائی بیان کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اس سے برا تو ہے، یعنی جو آ کر جس نے بتائی کہ فلاں بندہ آپ کے بارے میں یہ بری بات کر رہا تھا، تو انہوں نے اس بتانے والے کو کہا کہ اس سے برا تو ہے، کیوں؟ کیونکہ اس نے مجھے پتھر اٹھا کے مارا ہے جو مجھے لگا نہیں ہے، اس نے مجھے پتھر مارا لگا نہیں، تو نے اس کا مارا وہ پتھر اٹھا کر مجھے مار دیا ہے، یعنی اس نے برائی کی جو میرے پاس نہیں پہنچی، تو نے آ کر پہنچا دی۔ یہ ویسے ہی ہے نا کہ جس طرح گندگی کا ڈھیر ایک بندہ اٹھا کر آپ کے سامنے لا کر رکھ دے اور کہے کہ فلاں نے دیا ہے، فلاں اس نے دیا تو آپ کو تو نہیں دیا نا، زیادہ برا تو وہ ہے جو آپ کے سامنے وہ لا کر رکھ رہا ہے۔ تو یاد رکھیں، جو آپ کی عدم موجودگی میں کی ہوئی غیبت آپ کو آ کے سناتا ہے کہ فلاں بندہ کر رہا تھا، فلاں بندہ آپ کی یہ برائی بیان کر رہا تھا، زیادہ برا وہی ہے، اس کی حوصلہ شکنی کریں، اس کو کہیں کہ فلاں نے تو کی تھی، میرے پاس نہیں پہنچی تھی، زیادہ برا تو ہے کہ تو نے آ کر مجھے بتا دی۔ اگر ایسے عمل ہم کرنے لگ جائیں تو معاشرے میں غیبت اور برائی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جب خاتمہ ہوگا تو ایک دوسرے کے لیے ہم خیر خواہی کرنے والے ہوں گے، خیر خواہی کے جذبات ہوں گے ہمارے لیے، اور یہی شیطان کے قدم، یہ چھوٹے قدم ہے، اور بڑے قدم کیا ہیں؟ کسی پر زنا کی تہمت لگی، جو پیچھے واقعہ بیان ہوا، کسی پر زنا کی تہمت لگی تو ان باتوں کو آگے پھیلانا شروع کر دینا۔ ایک تو یہ تھا کہ کہیں سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہتان ہے کہ کسی ایسے بندے پر تہمت لگ رہی ہے، الزام لگ رہا ہے، تو اس کو ہم جو ہے اس کا رد کریں۔ اور دوسرا کیا ہے کہ ہم جو ہے اس میں شامل ہو جائیں،
ہاں میں ہاں ملانا شروع کر دیں، ٹھیک ہے نا. لا تتبع خطوات الشیطان. آگے کیا فرمایا؟ ومن یتبع خطوات الشیطان، اور جو بندہ شیطان کے قدموں کی پیروی کرے گا، فإنه یأمر بالفحشاء، تو شیطان تو حکم دیتا ہے فحاشی کا، والمنکر، اور برائیوں کا. شیطان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ فحاشی کا حکم دیتا ہے. اور یاد رکھیں فحاشی صرف جو ہے اپنے جسموں کی نمائش کرنا یا بری باتیں کرنے کا نام نہیں ہے. صرف آپ کسی پر الزام لگائیں، جس طرح پیچھے جو بات ہوئی تھی امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زنا کی تہمت لگائی گئی، تو وہاں بھی کہا گیا نا یہ فحاشی کا کام ہے، اس سے بچ جاؤ. جو بندہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، تو اسی طرح کی فحاشی پھیلانا چاہتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو فحاشی صرف زبان سے کرنے کا نام نہیں ہے، زبان سے بری باتیں کرنا بھی فحاشی ہے، ذہن میں برے خیالات رکھنا بھی فحاشی ہے. اس کانٹیکس میں آ رہا ہے نا شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. برے خیالات بھی شیطان کے قدم ہیں. اب وہ برے خیالات جو بندہ ذہن میں رکھ رہا ہے وہ بھی فحاشی کر رہا ہے. حیا اور فحاشی کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ حیا. حیا کے خلاف ہے نا فحشا. ایک ہوتا ہے حیا، ایک ہوتا ہے بے حیائی. اسی بے حیائی کا نام فحاشی ہے. فحاشی یعنی حیا نہیں رہا، فحش آ گیا اس میں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ سے حیا کرو جس طرح اللہ سے حیا کرنے کا حق ہے. اس حدیث پر غور کرنا، یہ سکرین پہ آپ کو دکھ رہی ہے، جامع ترمذی کی صحیح حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ سے اس طرح حیا کرو جس طرح حیا کرنے کا حق ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا اللہ کے رسول انا نستحیی والحمدللہ، ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں الحمدللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لیسا ذاکا، ایسے نہیں ہے معاملہ. اصل حیا کیا ہے؟ اللہ سے حیا کرنے کا حق کیا ہے؟ وَلَكِنَّ الْإِسْتِحْيَاءَ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے اس بندے نے حیا کیا ہے حق الحیا، جس طرح حیا کرنے کا حق ہے، جس نے یہ کام کیے. کیا؟ ان تحفظ الرأس وما وعا، جس نے اپنے سر کی حفاظت کی اور جو اس میں خیالات آتے ہیں ان خیالات کی جس نے حفاظت کی. والبطن وما حوا، اور جس نے اپنے پیٹ کی حفاظت کی اور پیٹ میں جو چیز ڈال رہا ہے اس کی حفاظت کی. وَتَتَذَكَّرَ الْمَوْتَ، اور جس نے اپنی موت کو یاد رکھا. والبلا، اور اپنے کفن کے بوسیدہ ہونے کو یاد رکھا. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، اور جو بندہ آخرت کا ارادہ کرتا ہے. تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، وہ دنیا کی زینتوں کو ترک کر دیتا ہے. فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، جس بندے نے یہ کام کر لیے. فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ، اس بندے نے اللہ سے حیا کرنے کا حق ادا کر دیا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس میں پہلی چیز کیا ہے؟ ان تحفظ الرأس وما وعا، جس نے اپنے جو ہے دماغ، اپنے سر اور اپنے اس سر میں، اس دماغ میں آنے والے خیالات کی حفاظت کی، اس نے حقیقت میں اللہ سے حیا کیا ہے. تو دماغ میں برے خیالات آنا بھی حیا کے منافی ہیں. کسی کے بارے میں بری سوچ رکھنا، ٹھیک ہے نا، اس سے بھی بچنا چاہیے. حق اصل حیا کے آپ دیکھیں نا، ایسی باتیں، بری باتیں کسی کے بارے میں آپ جو اس کے منہ پہ نہیں کر سکتے، آپ دل ہی دل میں اپنے دماغ میں سوچ رہے ہیں اس کے بارے میں برا. اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے نا کہ میرا یہ بندہ فلاں بندے کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے، اس کے بارے میں بری باتیں. الزام لگا ہے کسی پر، آپ دل ہی دل میں سوچ رہے ہیں ہاں ہو سکتا ہے ایسے، فلاں موقع پہ دیکھا تھا نا اس کو یوں کر رہا تھا تو ہو گیا ایسے. آپ سوچ رہے ہیں، دماغ میں سوچ رہے ہیں. اب دماغ میں اس بندے کے بارے میں برا خیال آ گیا آپ کو، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں اس پر، اس کی حقیقت پر. جس طرح ان پیچھے جو الزام لگا تھا، کہا گیا نا کیوں 4 گواہ نہیں لاتے، 4 گواہ نہیں ہیں تو اللہ کے ہاں یہ جھوٹے ہیں. اسی طرح آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں، کوئی گواہ نہیں، آپ ایسے خام خواہ شیطان ذہن میں ڈال رہا ہے اس کے بارے میں بری باتیں، اور آپ سوچے جا رہے ہیں. تو خیال رکھیں، اپنی سوچوں کو پاکیزہ کریں. اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ جو خیالات آتے ہیں بار بار، ایک خیال آیا، انسان نے اس خیال کو روکنے کی بھی طریقہ سکھایا گیا ہے نا. اعوذ باللہ پڑھے اور بائیں طرف جو ہے 3 دفعہ تفل کرے تاکہ وہ شیطان ذلیل اور دوبارہ اس طرح کے خیالات نہ ڈالے. تو ان خیالات پر پکڑ بھی نہیں ہے انسان کی، لیکن جو بار بار خیال آتے رہیں، پھر بندہ دلچسپی سے انہی خیالات کے بارے میں مگن رہے، اپنے ذہن کو کھپاتا رہے ادھر، تو پھر وہ ان خیالات کو کبھی نہ کبھی نکال بھی دے گا. کیونکہ بار بار وہ خیالات آ رہے ہیں نا، تو کبھی کسی نہ کسی کو سنائے گا. جب سنائے گا تو پھر غیبت ہو جائے گی، ان پر پکڑ ہے، ان کا گناہ لکھا جائے گا.
پہلے یہی ہوتا ہے نا، بندہ سوچتا رہتا ہے کہ اس کے بارے میں مجھے تو ایسے لگ رہا ہے، ہاں، پھر کوئی ہم خیال اس کا مل گیا، ایک آدھ بات ہوئی اس نے کی تو پھر یہ بھی شروع ہو گیا۔ شروع میں تو یہ خیالات ہوتے ہیں نا، تو اسی لیے اپنے خیالات کی بھی حفاظت کریں تاکہ کسی کے بارے میں ہم برا نہ سوچیں، اچھا سوچیں، مثبت سوچ پیدا کریں۔ منفی سوچیں گے تو خود بھی پریشان رہیں گے، دوسروں کو بھی پریشان کریں گے۔ آگے فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ تمہیں پاک نہ کرتے کبھی بھی، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں پاک کر دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر دے۔ اللہم طہر قلوبنا من النفاق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرعاء والسنتنا من الكذب واعیننا من الخیانہ فإنك تعلم خائنة الأعین وما تخفی الصدور۔ اس دعا کو یاد کریں اور پڑھتے رہا کریں۔ آگے ایک اور اسی جو پیچھے واقعہ بیان ہوا تھا الزام والا امی عائشہ پر، اسی کے کانٹیکس میں ایک بات تھی، میں نے بتایا تھا کہ 3 مسلمان بھی شامل ہو گئے تھے الزام لگانے میں۔ ایک ان میں تھے مستہ بن اساسہ، جن کی والدہ نے ام مستہ نے امی عائشہ کو بتلایا تھا، پچھلے لیکچر میں بات ہوئی تھی اس پر۔ تو جو مستہ تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو خرچہ دیا کرتے تھے، یعنی کھانا پینا، ان کی دیکھ بھال، ضرورت کا سامان حضرت ابوبکر صدیق دیتے تھے۔ جب پتہ چلا کہ یہ اس نے بھی الزام لگایا اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا اعلان ہو گیا تو ابوبکر صدیق کو بڑا غصہ آیا کہ یہ اپنا ہو کر، اب اس واقعے پر غور کرنا ہمارے لیے کتنے اسباق ہیں اس میں۔ حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے میرا اپنا ہو کر، دوسرے کہتے تو کہتے یہ تو نہ کرتا جو میرے گھر سے کھاتا ہے، جس کا خرچے کی ذمہ داری میں نے اٹھائی ہوئی ہے، اس نے میری بیٹی پر الزام لگا دی، اور کتنا بڑا الزام۔ ہم دیکھیں ہمارے ساتھ کوئی ایسا کرے تو ہم کیا کریں گے؟ اس نے پورا کر دیا۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی کہ آج کے بعد میں اس کو کچھ نہیں دوں گا، آج کے بعد میں اس کو کچھ نہیں دوں گا۔ اب اگلا قدم دیکھیں کہ ہم ہوتے تو ہم کیا کرتے۔ ہمارے ایک یہ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو تو ہم کیا کریں گے۔ اگر ہمارے کسی دوست کے ساتھ، کسی رشتہ دار کے ساتھ ایسا ہو، ہم اس کو کیا مشورے دیں گے، کیا کریں گے؟ ذرا سوچیں ٹھنڈے دل سے، اپنے آپ سے سوچیں ہمارا رویہ کیا ہے۔ اگر تو ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو پھر تو ہم کرتے رہیں گے نا، اگر کوئی اور مقصد ہے۔ ابوبکر صدیق نے بھی غصے میں آ کر روک دیا۔ اللہ تعالیٰ اب جائیے تو یہ تھا نا، ہمارے اگر اصول اور دنیا کے اصول اور قانون ضابطے کے مطابق اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، اس نے الزام لگایا نا تو روک دیا تم نے، اس کا ٹھیک کیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کسی بھی فضل والے کے لیے جس کو ہم نے وسعت دی ہے، یہ جائز نہیں ہے کہ وہ روک دے قریبی رشتہ داروں سے، مسکینوں اور مہاجروں سے جو اللہ کے راستے میں ہجرت کر کے آنے والے ہیں، کہ ان سے اپنا فضل روک دے، ان کو خرچہ دینا بند کر دے، کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ وَلْيَعْفُوا، چاہیے کہ معاف کر دیں، اس نے غلطی کی ہے تو معاف کر دو اس کی غلطی کو۔ وَلْيَصْفَحُوا، درگزر کرو۔ ابوبکر صدیق کو حکم دیا کہ درگزر کرو، معاف کرو اس کی غلطی کو۔ کیوں؟ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اگر تم چاہتے ہو اللہ تمہیں معاف کر دے تو پھر انسانوں کی غلطیوں کو بھی تم معاف کر دو۔ اب اللہ، جرم انہوں نے کیا ہے، اللہ کے ہاں معافی مانگیں گے، وہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کریں یا سزا دیں۔ تمہیں حکم کیا، اگر تم چاہتے ہو اللہ تمہیں معاف کر دے تو پھر انسانوں کی غلطیوں کو بھی معاف کر دو۔ ہم اس سے سیکھیں۔ آج ہم کہتے ہیں نا فلاں کو تو میں نہیں معاف کر سکتا، اس نے مجھے یہ کیا تھا، اس نے مجھے اتنا ذلیل کیا تھا، اس نے میری عزت کو اچھالا تھا، اس نے فلاں موقع پہ فلاں میرے ساتھ اتنا زیادتی کی تھی، اس کو تو میں کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ اس سے بڑی کوئی زیادتی ہو سکتی ہے؟ سب سے بڑی عزت بیٹی، اور بیٹی بھی وہ جو محمد کریم کائنات کے سب سے عظیم، کائنات کے سردار، پاکیزہ لوگوں کے سردار، اور ان کی بیوی بھی تمام عورتوں کی، تمام پاکیزہ عورتوں کی سردار اور پاکیزہ عورتوں کی ماں، اس پر تہمت لگائی، اور تہمت بھی کوئی چھوٹی نہیں، ناپاکی کی تہمت، زنا کی تہمت لگائی ہے۔ اس کو بھی قرآن کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہے ہیں اس کو بھی تم معاف کر دو، اگر تم چاہتے ہو اللہ تمہیں معاف کر دے۔ ہمارے ساتھ ہونے والی زیادتی اس زیادتی سے تو چھوٹی ہے نا۔ ہم دیکھیں نا، ہماری ماں پہ کوئی تہمت لگا دے وہ کم ہے، یاد رکھیں وہ تہمت ہماری ماں پہ اگر کوئی لگائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی ماؤں کی حفاظت فرمائے، وہ تہمت کم ہے۔ ہماری جو روحانی ماں ہے، جو ہماری ایمانی ماں ہے، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ،
ان کی عزت ان کائنات کی ساری ماؤں سے ان کی عزت زیادہ ہے. یہ دنیا بھر کی ساری مائیں میں امی عائشہ کے جوتے کی خاک پہ قربان کر دوں، ان کی عزت کی تو کیا کہنے ہیں، جن کی عزت قرآن بیان کرتا ہے، جن کی پاکیزگی قرآن بیان کرتا ہے. لیکن ان کی پاکیزگی پر بھی بات کرنے والے اور الزام لگانے والے کو اللہ نے کیا کہا ہے؟ معاف کر دو اس کو. اس کا مطلب کیا ہے کہ کبھی بھی کسی بھی حال میں انسان کے لیے جائز نہیں ہے کسی مسلمان کے لیے دل میں بغض رکھے، دل میں نفرت رکھے. ٹھیک ہے نا، دل میں نفرت نہیں رکھنی، معاف کرنا ہے. اگر چاہتے اللہ معاف کر دے تو معاف کر دیں. کسی نے کچھ بھی کیا ہے، دل توڑا ہے، دکھایا ہے، فلاں کیا ہے، زیادتیاں کی ہیں، معاف کر دو. اس نیت سے معاف کر دو کہ اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، اس نیت سے معاف. اور یاد رکھیں اللہ کے لیے وہی کام کر رہا ہوتا ہے جو پھر اپنی ذاتی جو ہے رنجش کو، جب اس کو ذاتی طور پر کوئی تکلیف ملتی ہے تو پھر اللہ وہ اس کام کو بند نہیں کرتا. جو اللہ کے لیے کسی کو دے رہا ہوتا ہے، اللہ کے لیے کوئی فائدہ پہنچا رہا ہوتا ہے، فی سبیل اللہ کر رہا ہے نا، رب کی رضا کے لیے کر رہا ہے، تو پھر وہ اپنی ذاتی کسی تکلیف کی وجہ سے اس کام کو روکتا نہیں ہے. جو ذاتی تکلیف سے، ذاتی رنجش سے اس کو کسی نے باتیں کر دی، اب اس نے چھوڑ دیا وہ نیکی کا کام کرنا، تو پھر اس کا مطلب تو یہ ذاتی وجہ سے کر رہا تھا. اللہ کی رضا کے لیے جو کر رہا ہوتا ہے پھر لوگوں کی باتوں کو نہیں دیکھتا، لوگوں کے رویوں کو وہ نہیں دیکھتا. لوگ تو بات کرتے ہیں، لوگوں نے کس کو رعایت دی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کے عظیم ترین انسان. سب سے زیادہ باتیں اور تکلیفیں تو آپ کو دی گئی ہیں. ٹھیک ہے نا. آج باتیں سن کر اللہ کی رضا والے جو کام آپ کر رہے ہوں ان کو چھوڑنا نہیں ہے، ان کو کرتے رہیں. لوگ تو باتیں کریں گے. ٹھیک ہے نا. الا تحبون، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھائی ہوئی تھی، قسم کا کفارہ ادا کیا اور دوبارہ سے خرچہ جاری کر دیا. ٹھیک ہے. اس سے ہمیں اہم ترین حکم ملتا ہے کہ کبھی بھی کسی بھی حال میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ یا مسکینوں فقیروں کے ساتھ جو اللہ کی رضا کے لیے ہم تعاون کر رہے ہیں اس کو بند نہیں کرنا چاہیے. یا کوئی بھی دین کا کام آپ کر رہے ہیں، آپ درس دے رہے ہیں، آپ کسی کو پڑھا رہے ہیں، آپ خطبہ دے رہے ہیں، جمعہ پڑھا رہے ہیں، یا آپ کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، یا آپ نے معاشرے کی کسی جو ہے رسم و رواج کو توڑنے کی کوشش کی. ابھی کل کلاس میں جامعہ میں جو پڑھاتے ہیں بچوں کو پڑھا رہے تھے، وہاں پہ بات ہوئی تو وہاں بات آئی شادی کی رسم و رواج کے بارے میں. تو میں نے کہا کوشش کریں، جو بندہ اس دور میں کوشش کرے کہ رسم و رواج کو توڑے تاکہ باقی لوگ بھی اس کو دیکھ کر وہ آئیڈیل بنے، نمونہ بنے اور نکاح آسان ہو. نکاح آسان پر بات ہو رہی تھی تو مجھے ایک اسٹوڈنٹ نے بتایا کہ ہمارے ہاں ایک بندے نے ایسے کی ہے، پیسے والا تھا، بڑا تھا، اور بڑے ہی کرتے ہیں تو پھر تاکہ لوگوں کو وہ ہوتا ہے نا، لوگوں کے لیے وہ نمونہ بنتے ہیں. اس نے کہا اس نے ایسے کیا ہے، رسم و رواج توڑنے کی کوشش کی. کہتا ہے سارے ہی اس کو باتیں کر رہے ہیں، سبھی اس کو ذلیل کر رہے ہیں کہ تو نے ایسے کیوں کیا، اپنی باری آئی، ہمارے تو بڑے بڑے ولیمے کھاتا رہا، پروگرام اٹینڈ کرتا رہا، اپنی باری آئی تو سادگی پہ اتر آیا. ٹھیک ہے نا. تو میں نے کہا اگر اس کی نیت یہی تھی اللہ کی رضا کے لیے اور معاشرے میں اس رسم و رواج کو توڑنے کی اس نے کوشش کی ہے تو اس کو وہ بھی ثواب ملے گا. اب جو باتیں سن رہا ہے اس کا بھی ثواب ملے گا. باتیں بھی تو سننی پڑیں گی نا. اب ایک بندہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، معاشرے کے رسم و رواج کو اس نے توڑا ہے اللہ کی رضا کے لیے. اب لوگ پھر بھی باتیں کریں گے، پھر بھی باتیں ہوں گی نا، باتیں کریں گے لوگ، تو ان باتیں سننے کا بھی اس کو ثواب ملے گا. یہ نہ ہو کہ پھر باتیں سن کر اس کام کو چھوڑ دے. جب اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا تو پھر لائن ایک ہی رکھنی ہے، اس کی جزا اللہ سے لینی ہے. لوگوں سے واہ واہ اور اس کی جو ہے لوگوں سے تو ہم نے کچھ نہیں لینا. ہاں لوگ تعریف کر دیں تب بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، لوگ تعریف نہ کریں تب بھی کوئی پرواہ نہیں ہے. لوگ اس میں نکتہ چینی کریں، لوگ ناراض ہوں، لوگ تکلیف پہنچائیں، جو رب کی رضا کے لیے کام کر رہا ہے یاد رکھیں پہلے یہ ہو، نیت اپنی خالص کریں اور وہ کام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. اپنی مرضی والا کام، اپنی مرضی والا کام یا اپنی مرضی سے دین میں نیا کام ایجاد کر کے جس کو بدعت کہتے ہیں وہ کبھی اللہ کی رضامندی والا ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا. آگے اگلی آیت میں ان الذین یرمون المحصنات فرمایا کہ وہ لوگ جو الزام لگاتے ہیں، یہاں الزام سے مراد وہی جو پیچھے واقعہ گزرا ہے، تہمت زنا ہے، زنا کی تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر. یہاں مرد بھی آتے ہیں، پیچھے بھی پچھلے رکوع میں بھی وہ عورتوں کی بات اس لیے ہوئی تھی، یہاں بھی عورت کا ذکر اس لیے کیونکہ یہ زنا کا الزام عورت کے لیے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے بحیثیت مرد کے.
اس کی عزت اور پاک دامنی پر جو دبا لگتا ہے وہ زیادہ تکلیف والا ہوتا ہے. تو اس لیے عورت کا ذکر کیا گیا. جو تہمت لگاتے ہیں زنا کی، غافلات، بے خبر. غافلات کسے کہتے ہیں؟ ایسی عورت جس کو زنا کے جو معاملات ہوتے ہیں، دوستیاں لگانا، یارانے، اس طرح کے ہتھ کنڈے کہ کس طرح دوستی لگائی جاتی ہے، کس طرح جو ہے افیئر چلائے جاتے ہیں. جدید زبان میں افیئر کس طرح چلتے ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں، جنہوں نے کبھی یہ باتیں سنی ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں، وہ غافلہ ہیں. اور آج کل کی ہماری مائیں بہنیں جو فلمیں دیکھتی ہیں، ڈرامے دیکھتی ہیں، وہ غافلات نہیں ہیں. فلموں اور ڈراموں میں تو یہی سارا کچھ تو سکھایا جاتا ہے کہ کس طرح دوستی لگانی ہے، کس طرح شادی شدہ ہو کر اپنے خامند کے ساتھ چیٹ کیسے کرنا ہے، اپنے خامند سے چھپ کر کسی اور کے ساتھ یارانے کس طرح لگانے ہیں. یہ شادی سے پہلے جو ہے لو سٹوریاں اور دوستیاں سب ہو رہا ہے اور دکھایا جا رہا ہے. جو گھر میں اپنی بہنوں بیٹیوں کو جو ہے ڈرامے دکھاتے ہیں سب کو سکھا رہے ہیں نا. غافلات وہ ہیں جن کو ان باتوں کا پتہ ہی نہ ہو کہ دوستیاں کیسے لگائی جاتی ہیں، یارانے کیسے ہوتے ہیں، یا زنا کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ غافلات ہیں جن کو ان باتوں کا علم ہی نہیں. کبھی انہوں نے یہ باتیں کسی اور کے بارے میں بھی یہ باتیں انہوں نے سنی ہی نہیں. وہ غافلات ہیں. المؤمنات، مومنہ عورتیں، غافلات پر، مومنات پر کہ جو زنا سے اتنی بچی ہوئی ہیں، کبھی انہوں نے زنا کی سٹوریاں ہی نہیں سنی، زنا کے واقعات کا بھی نہیں پتا، کبھی انہوں نے اس طرح کے واقعات ہی نہیں سنے. لعنوا فی الدنیا، ایسے غافلات اور پاک دامن عورتوں پر جو زنا کی تہمت لگاتے ہیں. ان میں سب سے اول فہرست میں کون سی عورتیں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن پر تہمت لگائی گئی. جس واقعے کے کانٹیکس میں یہ بات کی جا رہی ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری صحابیات، وہ سب مومنات غافلات ہیں. لعنوا فی الدنیا، جو ان پر الزام لگائے گا وہ دنیا میں بھی لعنت کیے گئے، آخرت میں بھی لعنتی ہیں. ان کے لیے کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور آج ایک گروہ ایسا بھی موجود ہے جو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جو اس وقت الزام لگایا تھا، وہ آج بھی ان کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں. ان کو الزام ان کی کتابوں میں موجود ہے. وہ اپنی تقریروں میں، اپنی مجلسوں میں صحابہ پر بھی تبرہ کرتے ہیں اور امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی برا بلا کہتے ہیں اور اس الزام کو سچا سمجھتے ہیں. تو اللہ کا قرآن ان کے لیے اعلان کرتا ہے لعنوا فی الدنیا والآخرہ، وہ دنیا میں بھی لعنتی ہیں، دنیا میں بھی ملعون ہے. ان کو اسی گناہ کی سزا یہ ملی ہے کہ اللہ نے اپنے ہی ہاتھوں سے ان کو خود پٹوایا ہے. کوئی اور نہیں مارتا ان کو، خود ہی اپنے آپ کو مار رہے ہوتے ہیں. اصل سزا اللہ نے اسی کام کی دی ہے کہ وہ صحابہ کرام کو برا کہتے ہیں. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی پاکیزگی کو اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے، ان کو وہ پاک نہیں سمجھتے. ان کو یہ سزا ہے کہ لعنتی ہیں، پھٹکار ہے ان پر، لعنت ہے اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے قیامت کے دن جو پاک دامن عورتوں پر، اور پھر قیامت تک کے لیے ساری مومنات پر جو زنا کی الزام لگائے ان کے لیے بھی یہی ہے. یوم تشہد، اس دن کو یاد رکھو، تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم، جس دن گواہی دیں گی ان کی زبانیں. آج تو زبانیں خود کنٹرول میں ہے نا، اس دن کو یاد کرو جب یہ زبانیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی. ایدیہم، ہاتھ گواہی دیں گے کہ اس نے فلاں پر یہ الزام لگایا تھا، فلاں پر یہ جھوٹ بولا تھا، فلاں کے خلاف یہ کام کیا تھا. وارجلہم، اور پاؤں گواہی دیں گے بما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے رہے گواہی دیں گے. یاد رکھیں یہ ہاتھ پاؤں آج تو ہمارے ہیں نا، لیکن اگر یہی ہمارے خلاف بولنے لگ جائیں تو کتنا برا لگے گا. یا اس وقت کتنا برا لگتا ہے جب آپ کوئی بات کر رہے ہوں اور آپ کا بیٹا، آپ کا بچہ چھوٹا وہ قریب کھڑا ہوا، وہ کہے کہ نہیں 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 بابا ایسے نہیں، ایسے تھا، وہ ٹوک دے. اور کسی مجلس میں آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور آپ کا شاگرد، آپ کا بیٹا وہ ٹوک کر آپ کو کہے کہ نہیں آپ ایسی بات تو نہیں ہے، معاملہ تو اصل یوں تھا، تو کتنا غصہ آتا ہے اس پہ، کتنا غصہ آئے گا. اور قیامت کے دن یاد رکھیں جب ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہمارا جسم ہمارے خلاف بول رہا ہو تو کتنا پھر غصہ آئے گا کیا. اور پھر ان کو روک تو نہیں سکیں گے. دنیا میں تو ہوتا ہے نا کہ اس کو روک دیں، آئندہ نہ کر سکے. آپ کے تابع ہے نا، شاگرد ہے، آپ کا بیٹا ہے، بچہ ہے آپ کا، لیکن اس وقت تو روک بھی نہیں سکیں گے. تو ابھی وقت ہے نا کہ وہ عمل کریں کہ یہ ہاتھ اور پاؤں اور یہ زمین، یہ سارے
چیزیں جو گواہ بن رہی ہیں ہمارے حق میں گواہی دینے والے ہوں کہ اللہ ہی قرآن پڑھا کرتا تھا، ان ہاتھوں سے قرآن اٹھاتا تھا، اس موبائل پر بھی یہ اچھی چیزیں دیکھا کرتا تھا، قرآن پڑھا کرتا تھا، درس سنا کرتا تھا، اس نے ساری صلاحیتوں کو تیرے دین کو سیکھنے اور آگے پھیلانے میں جو ہے صرف کیا تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری صلاحیتیں، ہمارا جسم، ہمارے ہاتھ اور پاؤں، ہماری زبان ہمارے خلاف گواہی دینے والی ہو، اور جو لوگ تہمتیں لگائیں، دوسروں کی غیبتیں کریں، ان کو برا بھلا کہیں اور زنا کی تہمتیں لگانے میں یا اس ایسی باتیں سننے میں شامل ہو جائیں تو قیامت کے دن گواہی دیں گے ان کے کان بھی، ہاتھ بھی، پاؤں بھی، اور جو ان ہاتھوں سے ان پاؤں سے برائی خود کرنے والے بنے۔ ایک ہے کسی پر زنا کی تہمت لگانا، اور ایک ہے خود زنا کرنا، ایسے کام میں خود شامل ہو جانا، وہ بھی تو برے ہیں نا۔ ان کے خلاف بھی قیامت کے دن ان کے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے، اور اس دن پھر کیا ہوگا؟ یوفیہم اللہ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اللہ ان کو ان کا بدلہ، دین اصل کہتے ہیں بدلے کو، یوم الدین، بدلے کا دن، اللہ تعالیٰ پورا ان کو بدلہ دے گا، اور سب جان لیں گے کہ ان اللہ الحق، کہ اللہ تعالیٰ ہی برحق ہیں، اللہ تعالیٰ کے فیصلے حق ہیں اور حق بیان کرنے والے ہیں۔ اگلی آخری آیت اس میں الخبیثات للخبیثین، اس کے نا دو معنی ہیں۔ ایک ترجمہ جو لکھا ہوا ہے کہ ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں، کیا مطلب کہ ناپاک عورتیں جو ہیں وہ ناپاک جو پیچھے گزرا الزانیۃ والزانی کہ زنا کرنے والی، والزانیۃ لا ینکحها الا زان و مشرک، کہ زانی عورت سے زانی مرد ہی نکاح کرتا ہے اور زانی مرد زانی عورت سے نکاح کرے گا۔ تو یہاں بھی وہی معنی ہے کہ ناپاک عورتیں، زانیہ عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں، وہ ناپاک مرد اپنے لیے ناپاک عورتیں پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ناپاک عورتوں کے ساتھ ناپاک مردوں کا نباہ ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک مرد خود تو پاکیزہ ہے اور اس کے ساتھ رہنے والی عورت وہ بد کردار ہے، وہ زانی ہے، وہ پاکیزہ نہیں ہے، تو اور کئی عرصے سے وہ اکٹھے رہ رہے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ہو جائے گا کہ کوئی آپس میں اکٹھے ہو جائیں، بائی چانس ان کا نکاح ہو جائے، لیکن دونوں میں سے ایک پاک ہے اور ایک برا ہے، وہ کبھی اکٹھے نہیں رہیں گے، ان کا نباہ نہیں ہوگا، ہٹ جائیں گے، راستے جدا جدا ہو جائیں گے۔ یا تو جو برا ہے وہ توبہ کر کے اپنے وہ پاکیزہ بن جائے گا، یا پھر جدا ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ وہی معنی والخبیثون الخبیثات، ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، یعنی زانی مرد زانی عورتوں کے ساتھ ہی ان کا نباہ ہوتا ہے۔ والطیبات للطیبین، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی عورت خود تو پاکیزہ ہے لیکن اس کو ملنے والا شوہر وہ بد کردار ہے اور نباہ ہو رہا ہے ان کا، کئی عرصے سے اکٹھے رہ رہے ہیں، ایسے نہیں ہوگا۔ یا تو وہ مرد کو، عورت اپنے مرد کو، شوہر کو سمجھا کر توبہ کر لے گا، وہ درست ہو جائے گا، پاکیزہ بن جائے گا، یا عورت پاکیزہ رہے گی تو اس سے الگ ہو جائے گی، یا پھر یہ مرد عورت کو خراب کر دے گا، عورت بھی مرد کے ساتھ مل کر وہ بھی بری بن جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ یہ اصل بات کی جا رہی ہے کہ پاک چیز کے ساتھ رہتی ہے اور پلیت چیز کے ساتھ رہتی ہے۔ پاکی اور پلیدی اکٹھے نہیں ہوتے، یا تو پاکی کا زور زیادہ ہے تو وہ پلیدی کو ختم کر دے گی، دونوں پاکیزہ بن جائیں گے، یا جو برا ہے اس برے کا زور زیادہ ہے تو وہ اس کو پاکیزہ چیز کو ختم کر دے گا، یعنی عورت کی پاکیزگی کو مرد ختم کر کے دونوں برے بن جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ اور اس کانٹیکسٹ میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان لوگوں نے تہمت لگائی ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ ہستی ہیں۔ ان لوگوں کو اتنا خیال نہیں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تو پاکیزہ ہیں، آپ کے بستر پر بری عورت کیسے رہ سکتی ہے؟ اگر یہ بری ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اتنا عرصہ نہ رہ سکتے، نباہ ہی نہ ہوتا، کیونکہ پاکیزہ مردوں کا نباہ پاکیزہ عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر امی عائشہ بری ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنے عرصے سے نہ رہ رہی ہوتی، یہ آپ کے ساتھ رہ رہی ہیں، آپ بھی پاکیزہ ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بھی پاکیزہ ہے۔ ایک معنی تو یہ ہوا۔ دوسرا اس کا معنی یہ الخبیثات، اصل لفظی معنی اس کا خبیث کا معنی تو ناپاک عورتیں، تو مفہوم لیا گیا نا اس کا کہ خبیث عورتیں یا خبیث مرد، اور دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ خبیث کلمے
خبیث باتیں، الخبیثات کا معنی ہے خبیث ناپاک، اس سے مراد چاہے عورتیں لیں یا باتیں لیں، خبیث باتیں للخبیثین، خبیث مردوں کے لیے ہیں، خبیث باتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں، والخبیثون للخبیثات، اور ناپاک خبیث مرد خبیث باتیں کرتے ہیں، خبیث باتیں خبیث مردوں کے لیے ہوتی ہیں اور خبیث باتوں کو خبیث مرد کرنا پسند کرتے ہیں، والطیبات للطیبین، اور پاکیزہ باتیں للطیبین پاکیزہ مردوں کے لیے ہوتی ہیں، والطیبون للطیبات، اور پاکیزہ مرد جو ہیں وہ پاکیزہ باتیں کیا کرتے ہیں، پاکیزہ لوگ، صرف مرد نہیں، پاکیزہ لوگ، وہ عورتیں بھی شامل ہیں اس میں، خبیث جملے خبیث لوگ کیا کرتے ہیں، اور خبیث جو خبیث لوگ ہوتے ہیں وہ خبیث باتیں کرنا پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح جو پاکیزہ جملے ہیں وہ پاکیزہ لوگ کیا کرتے ہیں، اور جو پاکیزہ لوگ ہیں وہ پاکیزہ باتوں کو کرنا پسند کرتے ہیں۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، یقولون سے یہ اس معنی کی زیادہ تائید ہوتی ہے، وہ لوگ بری ہیں، مما اس سے، یقولون جو وہ کہتے ہیں، جو وہ بری باتیں، جو وہ خبیث جملے بول رہے ہیں، پاکیزہ لوگ ان خبیث جملوں سے بری ہوتے ہیں، وہ برات کا اعلان کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نہیں سن سکتے یہ بری باتیں، ہم نہیں سنتے یہ الزام تراشیاں، ہم نہیں سن سکتے یہ غیبتیں، ہم نہیں سن سکتے یہ شہوت والی باتیں۔ مبرعون، وہ بری ہوتے ہیں، وہ سننے سے بھی بری ہوتے ہیں، وہ اس الزام سے بھی بری ہوتے ہیں کہ ان پر الزام لگا وہ تو بری، وہ تو پاک ہیں، تو پاک ہیں۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ لوگ بری ہیں اس سے، مما یقولون جو وہ سب کہتے ہیں۔ تو امید ہے بات سمجھ آ گئی۔ ایک معنی اس کا خبیثات سے مراد، خبیثات اور طیبات سے ایک معنی مراد انسان، کہ پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے ساتھ رہتے ہیں اور برے مرد بری عورتوں کے ساتھ رہتے ہیں، اسی کے برخلاف بھی کہ پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے ساتھ رہتی ہیں اور پاکیزہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے ساتھ رہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا معنی ہے اس کا کہ پاکیزہ جملے پاکیزہ لوگ بولا کرتے ہیں اور خبیث جملے خبیث لوگ بولا کرتے ہیں، اور اسی طرح جو پاکیزہ مرد ہیں وہ پاکیزہ لوگ ہیں وہ پاکیزہ جملے بولیں گے، جو خبیث لوگ ہیں وہ خبیث جملے بولیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں پاکیزہ بنا دیں کہ ہم بھی پاکیزہ ہوں، ہمارے جملے بھی پاکیزہ ہوں، اور ہمارے جو ہم سفر ہیں، چاہے آپ مرد ہیں تو عورت جو ہے آپ کی بیوی جو ہے وہ پاکیزہ ہو، اور اگر آپ عورت ہیں تو آپ کا شوہر پاکیزہ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی پاکیزہ بنا دیں، پاکیزہ جملے بولنے والا بنا دیں، اور اللہ تعالی ہمارے معاشرے کو بھی پاکیزہ بنا دیں۔ اور یہ جو احکامات ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو ان احکامات کو سمجھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔